السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وبیاکم اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم شرک اکبر کے بعد شرک اصغر کی اقسام پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دو قسمیں جو ہے وہ اس میں پڑھی ہیں، اور تیسری قسم اور چوتھی آج ہمارے پاس ہے ستاروں سے بارش طلب کرنا، یہ تیسری قسم ہے، اور چوتھی قسم ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا یا غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ عربی میں اسے الاستسقاء بالانواع کہا جاتا ہے۔ عربی میں جو عنوان ہے وہ ہے الاستسقاء بالانواع، اور انواع جو ہے یہ نوع کی جمع ہے، انواع نوع کی جمع ہے، اور یہ ناء ینوء سے ہے، یہ ناء ینوء سے ہے، جس کا معنی ہے اٹھنا اور طلوع ہونا، جس کا معنی ہے اٹھنا اور طلوع ہونا۔ اور یہاں مراد جو ہے وہ الاستسقاء بالانواع سے مراد ستاروں کی منازل سے بارش طلب کرنا، ستاروں کی منازل سے بارش طلب کرنا۔ کیسے ستاروں کی منازل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں وضاحت یہ ہے کہ ستاروں کی جو منازل ہیں، اور ان منازل کی تعداد تقریباً 28 ہے، اور ہر 13 راتوں کے بعد ایک منزل کا ستارہ طلوع ہونے کے بعد غروب ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل یہ 28 منزلیں ہیں، اور ہر منزل میں ایک ستارہ ہے، اور ہر ستارہ ان میں سے 13 راتوں کے بعد جو ہے طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جاتا ہے، یعنی طلوع ہوتا ہے، اور جب 13 راتیں گزر جاتی ہیں تو وہ غروب ہو جاتا ہے، اور یہ غروب مغرب میں ہوتا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک ستارہ جو اس کے ساتھ والی منزل ہوتی ہے، اسی منزل سے ایک ستارہ مشرق میں اس کے اپوزٹ، یعنی مد مقابل یعنی مخالف سمت میں مشرق کی جانب، بالکل اسی ڈائریکشن میں وہ مشرق میں طلوع ہوتا ہے۔ جب یہ مغرب میں غروب ہوتا ہے پہلا ستارہ اپنی منزل سے، تو بالکل اسی ڈائریکشن میں مد مقابل مغرب مشرق والی سائڈ پہ ایک ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کر کے اگر آپ یہ حساب لگائیں تو تقریباً سال کے اندر یہ جو 28 منزلیں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ 28 منزلیں جو ہیں یہ پورے سال کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کی یعنی حساب کریں ریاضی میں، تو آپ اگر 28 کو 13 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو جواب 364 آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سال کے دن ہیں وہ بھی تقریباً 364 ہوتے ہیں، تو اس طرح 28 کو 13 سے ضرب دینے سے یہ جواب آتا ہے۔ تو حاصل ضرب یہ ہے کہ اگر 28 منزلیں ہیں اور ہر منزل ان میں سے 13 دن کے بعد غروب ہوتی ہے، اور نئی منزل جو ہے وہ طلوع ہونے کے بعد وہ 13 دن کے بعد، اس طرح کر کے، تو یہ گویا کہ ایک سال لگتا ہے، یعنی ایک راؤنڈ لگانے میں ان منازل کے ختم ہونے میں اور ستاروں کے غروب اور طلوع ہونے میں۔ تو اب اس حوالے سے جو عرب تھے مشرکین، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان منازل میں سے کوئی منزل یا اس کا ستارہ اگر وہ غائب ہو جاتا ہے اور نیا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ والا جو بالکل اس کے ساتھ موجود ہے متصل بات جس کی باری آنے والی ہے، وہ جو ہی طلوع ہوگا مشرق کی جانب سے بارش آئے گی۔ اور وہ یہ خیال کرتے تھے، یعنی ہر بار جب ستارہ اپنی منزل سے نیا طلوع ہوگا تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بارش دے گا، اور یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے جب بارش ہوتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ستارے نے بارش دی ہے، کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں دی۔ وہ کہتے تھے مطرنا بنوء کذا، ہم بارش دیے گئے ہیں فلاں ستارے کے سبب، یا فلاں ستارے نے ہمیں بارش دی ہے۔ تو اس عقیدے سے روکا گیا۔ اور اس قسم کا حکم کیا ہے، یعنی جو ستاروں سے بارش طلب کرنا ہے، تو ستاروں سے بارش طلب کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اور اس کی دلیل قرآن اور سنت دونوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، یعنی تم اپنے شکر کرنے کو جھٹلانا سمجھتے ہو، یعنی جھٹلانے کے انداز میں تم اللہ کا شکر کرتے ہو، بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کی نسبت کرو، اس رزق کی، اس روزی کی، یا اس بارش کی، یا اس نعمت کی، یا اس رحمت کی جو اللہ نے دی ہے،
بجائے اس کے کہ تم نسبت اس کی اللہ کی طرف کرو، تم اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس کی تفسیر میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ای تجعلون شکرکم، ای شکرکم یعنی تمہارا شکر کرنا وہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ بارش ہمیں فلاں ستارے نے دی ہے، فلاں ستارے نے دی ہے، مطرنا بنوء کذا وکذا وبنجم کذا وکذا، ہمیں یہ فلاں منزل کے طلوع ہونے سے یا اس منزل سے ستارے کے طلوع ہونے سے بارش ملی ہے، یا اس طلوع ہونے والے ستارے نے بارش دی ہے۔ یعنی دونوں طرح کے ان کے پاس نظریات اور عقائد تھے، یا تو منزل جہاں سے ستارہ طلوع ہوتا ہے اس منزل کی طرف نسبت کرتے تھے بارش کے اترنے کی، یا پھر ستارے کی طرف، تو بات ایک ہی ہے۔ اگر آپ منزل کی طرف نسبت کر لیں یا منزل میں طلوع ہونے والے ستارے کی طرف نسبت کر لیں تو بات ایک ہی ہے، جگہ کی طرف نسبت کریں یا اس جگہ پہ جو واقع ہونے والا ستارہ ہے طلوع ہونے والا اس کی تو نسبت کر لیں۔ تو وہ کہتے تھے مطرنا بنوء کذا وکذا وبنجم کذا وکذا، ہمیں بارش دی گئی ہے یا ہم بارش دیے گئے ہیں فلاں ستارے، فلاں فلاں ستارے کے فلاں فلاں جو منزل ہے یا جو مطلع ہے ستارے کا اس کی وجہ سے یا پھر ستارے کی وجہ سے۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن غریب اور صحیح کہا، حسن غریب صحیح، تینوں الفاظ جو ہیں اس حدیث کے لیے امام ترمذی نے بولے ہیں، حسن حدیث حسن غریب صحیح۔ بہرحال مطابعات اور شواہد کی بنیاد پہ حدیث جو ہے وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن غالباً حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ سے مراد جو ہے، رزقکم سے مراد ای شکرکم، رزقکم ای شکرکم، اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ لیکن یہ جو آگے والے الفاظ ہیں نا کہ وہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی نشکری کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ستارے نے بارش دی یا اس منزل کی وجہ سے بارش آئی ہے۔ حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہو قال، انہوں نے کہا قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں، بالحدیبیہ، حدیبیہ مقام، صلح حدیبیہ کے موقع پر جہاں صلح ہوئی تھی اسی مقام پہ بارش آئی رات کو، اور بارش آنے کے بعد فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی صحابہ کرام کو، اور نماز کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا علی اثر سماء، بارش کے نازل ہونے کے بعد۔ کون سی بارش؟ کانت من اللیلہ، جو رات کو آئی تھی۔ فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور آپ نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا اصبح من عبادی، اچھا یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، اتدرون هل تعلمون، یا اس طرح کا سوال، کیا تمہیں پتہ ہے یہ میں نے کیوں کیا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے یہ اس سے کیا مراد ہے، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا کہا۔ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ سامع کو، مخاطب کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، یہ عرب کا اسلوب ہے، سامع کو، سننے والوں کو متوجہ کرنا، مخاطبین کو متوجہ کرنا، یہ ایک اسلوب ہے تاکہ سارے جو ہے متوجہ ہوں اور اس چیز کو جو ذکر کی جانے والی ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سواری پر، جب ان کے پیچھے سواری پر سوار تھے تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، کہ اے بچے میں تمہیں چند کلمات سکھانے لگا ہوں، اگر آپ ان کی پابندی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا نفع دے گا ان کے ذریعے۔ پھر آپ نے وہ کلمات ذکر کیے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، الی آخر الحدیث۔ اور اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے سواری پر سوار تھے تو آپ نے ان سے پوچھا اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد، تو انہوں نے کہا لبیک یا معاذ، فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک وسعدیک، پھر فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک وسعدیک، پھر فرمایا تیسری بار یا معاذ لبیک وسعدیک۔ آپ نے فرمایا اتدری ما حق اللہ علی العباد،
کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت معاذ کو بار بار متوجہ کرنا مقصد یہ تھا کہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب تھا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں، نماز کسوف اور نماز خسوف میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اچانک آگے بڑھے اور ایک دم ڈر کے پیچھے کی طرف ہٹے اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نماز کے اندر آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، یا آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے نہیں ہو مجھ سے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک دفعہ آگے کیوں بڑھا ہوں اور پیچھے کیوں ہٹا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران، نماز کسوف کے دوران مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور میں جب آگے بڑھا تو میں نے ارادہ کیا کہ جنت کے پھلوں کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ لے لوں، اور اگر میں وہ خوشہ لے لیتا جنت کے خوشوں میں سے تو تم قیامت تک بھی اگر کھاتے رہتے تو کبھی ختم نہ ہوتا۔ اور میرا ڈر کے پیچھے ہٹنا یہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے شعلے بھڑک رہے تھے، تو میں نے پھونکنا شروع کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں اس کی تپش، اس کی حرارت تمہیں اپنے قبضے میں نہ لے لے، اپنے شکنجے میں نہ لے لے، یا تمہیں اب گیر نہ لے۔ اس وجہ سے میں پھونک رہا تھا اور پیچھے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا اسلوب تھا۔ تو یہ اسلوب حکیم ہے، بہترین اسلوب ہے، خصوصاً دعوت کے میدان کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبح من عبادی مومن بی و کافر، کہ میرے بندوں میں سے صبح کی ہے بعض بندوں نے مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے میرے ساتھ، ایمان لانے والے، و کافرون، اور کچھ کفر کرنے والے میرے ساتھ۔ فاما من قال، پس رہا وہ شخص جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں بارش دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، فذالک، یعنی جس نے بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی، اس نے کیا، فذالک مؤمن بی، اللہ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ ایمان لانے والا ہے، وکافر بالکواکب، اور انکار کرنے والا ہے ستاروں کا۔ وہ کہتا ہے کہ بارش اللہ دیتا ہے، ستارے نہیں دیتے۔ واما من قال بنوع کذا وکذا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش ہمیں ملی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں منزل کی وجہ سے، ستارے کی منازل میں سے، فذالک کافر بی ومؤمن بالکوكب، تو یہ وہ شخص ہے جو میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں کے ساتھ یا ستارے کے ساتھ ایمان لانے والا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فضل و رحمت اور عنایت دے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہو یا انسان کو انعام ملے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور کسی بھی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور یہ حقدار یا صاحب احسان سے اس کے احسان کی فراموشی کرنا ہے۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا شرک اکبر کب ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کی صورتیں بنائیں تو اس سے حکم واضح ہو جائے گا۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا یا الاستسقاء بالانواء بالنجوم، اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کا حکم مختلف ہے۔ سب سے پہلے الف، کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ ستارے مشیت الہی کے بغیر بارش نازل کرنے یا کسی اور چیز میں تاثیر رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے بذات خود بارش نازل کرنے یا کوئی اور کام کرنے میں اختیار رکھتے ہیں، یہی بارش نازل کرتے ہیں، تو ایسا عقیدہ شرک اکبر ہے۔ یہ بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے، چونکہ اس نے اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو درمیان سے خارج کر دیا، اور اس نے گویا کہ ستارے جو ہیں ان کو ہی بارش نازل کرنے والا سمجھ لیا، گویا کہ وہی بارش اتارتے ہیں۔ تو یہ شرک اکبر ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آپ ان میں اللہ کی مشیت کو خارج کر دیں، آپ ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کو خارج کر دیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے اس میں اسباب تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے مشیت الہی کے بغیر بارش نازل کر سکتے ہیں اور وہ تاثیر رکھتے ہیں دنیا کے حالات کو چینج کرنے پہ، فلاں ستارہ فلاں جگہ آئے گا تو فلاں فوت ہو جائے گا، فلاں زندہ ہو جائے گا، خوشحالی آئے گی، تنگی آئے گی، فلاں ہوگا، تو یہ نظریہ جو ہے شرک اکبر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ انسان رکھے کہ مشیت الہی سے بارش نازل کرنے میں ستارے تاثیر رکھتے ہیں، یعنی مشیت تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن ستارے بارش نازل کرتے ہیں، ستاروں کی وجہ سے بارش آتی ہے، آپ یہ تو کہیں کہ اللہ کے ارادے سے آتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ ستاروں کے ذریعے بارش آتی ہے، یہ سبب ہے بارش آنے کا، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ اگرچہ شرک اصغر نہیں ہے لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو نزول مطر کا سبب بنایا. یہ عقیدہ رکھے انسان کہ بارش ہوتی تو اللہ کے ارادے سے ہے, اللہ کی مشیت سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کو نزول مطر یا بارش نازل ہونے کا سبب بنایا ہے. اور یہ نظام اللہ نے بنا دیا ہے کہ جب بھی فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو بارش ہوگی. تو یہ اعتقاد حرام ہے, یہ عقیدہ حرام ہے اور شرک اصغر میں سے شمار ہوتا ہے, کیونکہ اس میں نعمت کی نسبت مخلوق کی طرف ہے, اس میں نعمت کی نسبت مخلوق کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ میں نے فلاں ستارے کو بارش نازل کرنے کا سبب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ ذکر کیا ہی نہیں قرآن یا حدیث کے اندر کہ میں نے فلاں ستارے کو بارش کا سبب بنایا ہے یا میں نے فلاں چیز کو بارش کا سبب بنایا. لہٰذا ہم اپنی طرف سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے؟ یعنی جب اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا بارش کے اترنے کا تو آپ کیوں سبب بنا رہے ہیں؟ گویا کہ آپ نے نسبت جو ہے وہ مخلوق کی طرف کر دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ہمیں وہ چیز دے سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عموماً ہم یہ ایک دنیا کا نظام ہے کہ بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے, بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے, لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ بادل سائڈوں پہ ہوتے ہیں لیکن بارش درمیان میں برس رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بارش دے سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا تو بارش ہوتی تو اللہ کے ارادے سے, لیکن یہ ستارے کے سبب ہوتی ہے, تو یہ بھی صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ستارے کو نزول مطر کا سبب نہیں بنایا, بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور نازل فرماتا ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے, جہاں چاہتا ہے نہیں برساتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا رحمت. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے وہ آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمینوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی دیتا ہے, حیوانوں کو زندگی دیتا ہے. اس کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اور اس وجہ سے علماء کرام نے نزول مطر اور زمین سے جڑی بوٹیوں کے اگنے کو آخرت پہ, یوم آخرت میں اٹھائے جانے پہ استدلال کیا ہے. علماء کرام جو عقلی دلائل دیتے ہیں کہ قیامت کو محشر ہوگا, اٹھائے جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا, اس پر جو بڑی دلیل دی جاتی ہے اس میں سے ایک دلیل یہ ہے بنجر زمین کا زندہ ہونا. بنجر زمین کا زندہ ہو جانا بارش کے ذریعے. اللہ تعالیٰ جب بارش اتارتا ہے تو وہ زمین جو گل سڑ چکی ہوتی ہے, جو کڑوی ہو چکی ہوتی ہے, جو کوئی جڑی بوٹیاں فصلیں اگانے کے قابل نہیں رہ جاتی, اللہ جب بارش اتارتا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں, مختلف قسم کے پھل, مختلف قسم کے اناج وغیرہ وہ زمین اگاتی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے, ایسے اللہ انسانوں کو بھی مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے, اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے طاقہ شمسیہ کا. اور وہ مسئلہ ہے طاقہ شمسیہ کا. آپ اگر اس کو عنوان دے لیں جیم کا, جیم میں بھول گیا ہوں, یہ ناموں کی تاثیر کا اعتقاد رکھنا, یہ مسئلہ ایک ہے. شاید میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ عقیدے کے مسئلے میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. ناموں میں تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بالکل اس پہلے عقیدے سے ملتا جلتا عقیدہ, جیسے جاہلیت میں مشرکین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ستارے بارش نازل کرنے میں یا نازل ہونے میں یا دیگر مسائل کے اندر تاثیر رکھتے ہیں, ایسے بعض مسلمان اور بعض کفار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نام جو ہوتے ہیں چیزوں کے, انسانوں کے, فیکٹریوں کے, کارخانوں کے, کمپنیز کے, یہ منافع اور پرافٹ اور دنیاوی حالات کو چینج کرنے میں تاثیر رکھتے ہیں. اور انسانوں کے نام جو ہیں یہ سورج پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طاقہ شمسیہ, اس کو کہتے ہیں الطاقۃ الشمسیہ, یعنی سورج پر یہ جو نام انسانوں کے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں, اور پھر وہ سورج زمین پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اچھے نام جو ہیں یہ دنیا کے اندر اچھائی لاتے ہیں, اور جو برے نام ہیں یہ دنیا کے اندر نوست لے کر آتے ہیں. اسی طرح اچھے نام سورج پہ اچھا اثر پیدا کرتے ہیں, اور جو برے نام ہیں وہ سورج پہ برا اثر پیدا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک عقیدہ ہے لوگوں کے ہاں, ناموں کی تاثیر کا یہ باقاعدہ عقیدہ ہے. اور اسی طرح لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ فیکٹریز وغیرہ اور جو کمپنیز وغیرہ ہیں اور ہوٹلز وغیرہ, جو شاپس وغیرہ ہیں, مالز وغیرہ ہیں,
ان چیزوں کے نام جو ہیں یہ پرافٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، پرافٹ اور منفت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کسی کمپنی کا یا کسی دکان کا یا کسی مول کا یا کسی بھی فیکٹری کا اگر نام اچھا ہوگا، آسان ہوگا، تو اس میں پرافٹ زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ اس کو جو ہے وہ خریدیں گے، اس کی پروڈکٹس وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ سیل ہوں گی، زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کا نام مشکل ہوگا اور یعنی گندا ہوگا، نام غلط ہوگا، صحیح نہیں نام ہوگا، تو اس کی پروڈکٹس جو ہیں وہ لوگ کم خریدیں گے۔ اب یہ نظریہ لوگ رکھتے ہیں کہ یہ نام جو ہے ان کی وجہ سے پرافٹ ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے انسان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں کے نام ہوں یا کارخانے، فیکٹریز وغیرہ یا دکانیں وغیرہ، کوئی بھی چیز ہے ان کے نام ہوں، یہ پرافٹ پہ، نفع نقصان پہ اثر انداز نہیں ہوتے، ان کے نفع نقصان ان چیزوں پر نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آسان نام جو ہے لوگوں کے یہاں معروف ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مثلا اگر ایک کمپنی کا نام جو ہے بڑا مشکل ہے، ایک کمپنی کا نام مثلا آپ رکھ دیں، پاکستان میں اگر ہم بات کریں، اگر آپ کمپنی کا نام رکھ دیں بالا بکا، اگر آپ کمپنی کا نام رکھ دیں، اپنی فیکٹری کا، اپنی کمپنی کا، اپنی دکان کا اگر آپ نام رکھ دیں بالا بکا، اور ایک بندہ اپنی کمپنی کا نام رکھ دے مثلا کوئی آسان ناموں میں سے، جیسے ہمارے ہاں عموماً چلتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ سفیر، یا مطلب کوئی آسان ناموں میں سے جو ہمارے اردو میں مستعمل ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جو آسان نام ہوگا وہ لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کہاں سے چیز لی، وہ کہتے ہیں جی میں نے یہ مثلا گورما سے لی ہے مثلا، یا میں نے یہ جاوا سے لی ہے، یا مثلا جو نام آسان مثلا سویٹس، بیکریز وغیرہ ہے، اگر ہم ان کا لے لیں، یا عام جو پروڈکٹس ہے مثلا باٹا ہے، سروس ہے، مطلب جو ہمارے یہاں نام مشہور ہیں۔ اب ایک بندے نے اپنی کارخانے کا نام سروس رکھ دیا، یا اس نے باٹا رکھ دیا، یا اس نے گورما رکھ دیا، یا اس نے کوئی اور رکھ دیا، اور دوسرا رکھ دیتا ہے جی بالا بکا کیک۔ کیا رکھتا ہے؟ بالا بکا کیک۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک جو ہے وہ آسان کیک کا نام ہے اور ایک جو ہے بالا بکا ہے۔ اب بالا بکا کون کسی کو بتائے گا اور کون یاد کرے گا؟ صاحب جو ہے وہ جا کر اس شکل کو دیکھ کر خریدے گا، اس کا نام تو اس کو آئے گا نہیں، تو وہ جا کر جو ہے اگر اس کو وہ دکان پہ چیز نظر آ جائے گی تو اٹھا لے گا شاپنگ سینٹر سے، اور اگر اس کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو پوچھ نہیں سکتا شرم کے مارے کہ بھئی اس کا نام کیسے لے گا، کیونکہ اگر وہ نام لے گا تو غلط لے گا، لوگ ہنسیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا بسا اوقات ہو جاتا ہے، بعض چیزیں ان کے نام مجھے نہیں آتے، مطلب چیزیں اتنی کیٹیگریز ہیں، اتنی کوالٹیز ہیں، بسا اوقات ہمیں نام یاد نہیں ہوتا لیکن شکل یاد ہوتی ہے، وہاں بندہ اس سے کیسے پوچھے، اس وجہ سے وہاں دیکھ کے چپ کر کے آ جاتے ہیں کہ بھئی وہ چیز نہیں پڑی، وہاں سامنے جہاں پڑی ہوتی وہاں نہیں پڑی، بس ٹھیک ہے، دکاندار سے پوچھ بھی نہیں پاتے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو مشکل نام جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہاں اس وجہ سے رائج نہیں ہو پاتے، چونکہ ایک تو لوگوں کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، دوسروں کو بتانا مشکل ہوتا ہے، پوچھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یار فلاں دکان کہاں ہے۔ جب وہ پوچھے گا تو اگر غلط ان سے پوچھے گا تو لوگ ہنسیں گے کہ دیکھیں اس کو یہ نام ہی نہیں آتا۔ تو اب بالا بکا کو وہ بالی بکی کہے گا، جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وکیل صاحب تھے، وہ وکیل صاحب مقدمہ لڑ رہے تھے ختم نبوت کا، تو کہتے کہ حدیث کے اندر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی چونکہ آپ کو پتا ہے وہ کالا جو ہوتے ہیں ایڈوکیٹ، ان میں اکثر جو ہے وہ دینی مطلب قرآن و حدیث وغیرہ سے جاہل ہوتے ہیں یا ان کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو کہتا ہے حدیث کے اندر نہیں آتا، لا نبی آبادی کو کہتا ہے، حدیث میں نہیں آتا لامی بودی، کہتا ہے حدیث میں نہیں آتا لامی بودی، اللہ کے نبی نے فرمایا لامی بودی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس نے کہنا تھا لا نبی آبادی، لیکن وہ کہہ بیٹھا لامی بودی۔ اس طرح ایک کہتا ہے جی کتاب البر والصلہ ہے نا، یہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، کتاب البر والصلہ، تو کہتا ہے یہ حدیث جو ہے کتاب البروسلہ کے اندر آئی ہے، یہ حدیث جو ہے کتاب البروسلہ کے اندر آئی ہے، حالانکہ وہ بر والصلہ ہے۔ تو اس طرح کر کے مطلب لوگوں کے لیے مختلف جو نام ہوتے ہیں، اسی طرح بندہ ہے، اب ایک بندہ جو ہے صاحب ظاہر ہے اس کا نام جو ہے وہ اگر خراب ہے، اس کا نام صحیح نہیں ہے، تو لوگ اس کے بارے میں عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ شاید اس کے نام کی وجہ سے اس کو خسارہ ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ناموں میں تاثیر اس بندے پر ہوتی ہے بسا اوقات، یا لوگوں پر کیوں ہوتی ہے کہ لوگ اسے نوسب لینا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس سے
बदशगुनी लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि होता नहीं ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं अच्छा यार इस बंदे का नाम खराब है, मैं इसको अपने कारोबार में शामिल करूंगा तो मेरे कारोबार में तो खसारा हो जाएगा। इस वजह से फिर वो उस बंदे को शामिल नहीं करता, हालांकि उसको शामिल करने से उसको ज्यादा मजबूती मिलनी थी, ज्यादा हो सकता है वो बंदा मशहूर हो सकता है वो बंदा ज्यादा कारोबार अच्छी तरह जानता हो, लेकिन चूंकि ये उसको उसके नाम की वजह से नहीं मिला सका, अब इसका कारोबार उस तरह नहीं चलेगा, तो ये समझेगा कि शायद उस बंदे के नाम की वजह से ऐसा हुआ है। बात समझ रहे ना? तो इसी तरह कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो लोगों ने रिसर्च की कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, जो मतलब बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, उनके नाम उन्होंने एक सर्वे किया। उसमें उन्होंने देखा कि जो आसान नाम थे उनको साल भर के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, और जो मुश्किल नाम थे उनको साल भर में जो है वो प्रॉफिट बहुत, उनके मुकाबले में प्रॉफिट बहुत कम हुआ। हालांकि प्रोडक्ट सेम थी, हालांकि चीजें सेम बनाते थे। मसलन स्वीट है तो स्वीट के नाम अगर आप देख लें, जो आसान होगा उसमें आप देखेंगे लोग ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे, और जो मुश्किल होगा मसलन बाला बक्का आप रख दें, या कोई आप यनामलम रख दें, या कोई और नाम रख दें, तो लोग उसकी तरफ तवज्जो कम देंगे। ये लोगों की फितरत है कि लोग हमेशा आसान चीज को लेते हैं, आसान बोलने में हो, आसान सुनने में हो, आसान बताने में हो, आसान पढ़ने में हो। तो ये असल में, वगरना इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो नाम असर अंदाज होते हैं, वो नामों में तासीर नहीं है, लोग जो है उसको इजी ले लेते हैं या मुश्किल ले लेते हैं। तो लिहाजा ये अकीदा इससे मिलता जुलता है, ये नामों की तासीर का अकीदा इससे मिलता जुलता अकीदा है। अगर ये बंदा समझता है कि ये नाम जो है अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर असर अंदाज है तो शिर्क अकबर है, और अगर कोई बंदा ये कहे कि नामों में तासीर है, होता तो अल्लाह की मशीयत से लेकिन नामों की वजह से होता है, तो ये भी गलत है, ये बदशगुनी है, ये बदशगुनी है और ये गलत है। और ये आप ज़हन में रखें, ये इसकी तीसरी किस्म बन सकती है, ये इसकी तीसरी किस्म भी बन सकती है, और इसके ज़िमन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। इस वजह से इसको मैंने यहाँ जीन कहकर तीसरा जुज़ इसमें शामिल कर दिया है। तो ये लोग अकीदा रखते हैं कि नामों में तासीर है, तो वही अक़साम जो हमने सितारों से बारिश तलब करने की बनाई है दो, वही इनमें आएंगी। अगर वही अकीदा रखते हैं कि नाम चीज़ों के वो नफ़ा नुकसान में अल्लाह की मशीयत के बगैर ही असर अंदाज होते हैं, नफ़ा लाने में और नुकसान से बचाने में, तो फिर ये शिर्क अकबर है। और अगर वही अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की मशीयत के साथ ये नाम असर अंदाज होते हैं, सूरज पर, माहौल पर, लोगों पर, या फिर मुनाफे हासिल करने में, नुकसान से बचने में, तो ये शिर्क असगर है और ये कबीरा गुनाह है और ये हराम है। अच्छा, चौथा जो शिर्क असगर की अक़साम में से है वो गैरुल्लाह के नाम की कसम उठाना है। कसम की दो किस्में हैं उठाने वालों के एतबार से, या तो कसम उठाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, या फिर कसम उठाने वाला कोई मखलूक में से कोई है। अगर कसम उठाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है तो इसमें कोई कैद नहीं कि वो कायनात का खालिक है, वो कायनात का खालिक है जिसके नाम की भी चाहे कसम उठाए। अल्लाह खालिक है, अल्लाह ताला को पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने फलां चीज की कसम क्यों उठाई है, फलां मखलूक की कसम क्यों उठाई। अल्लाह ताला बिला कैद, बिला शुरूत, अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम उठाए, कोई सवाल करने वाला नहीं, चाहे वो अपनी जात की कसम उठाए, चाहे वो अपनी सिफात की कसम उठाए, चाहे वो अपने अफाल की कसम उठाए, चाहे मखलूकात में से किसी मखलूक की कसम उठाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है ला युसअलु अम्मा यफअलु व हुम युसअलून, कि उससे सवाल नहीं किया जाता कि वो क्या कर रहा है, वो सवाल करता है बंदों से कि तुम ये क्या कर रहे हो। फला व रब्बी का, अब यहाँ देखें अल्लाह ताला ने अपनी जात की कसम उठाई है, फला व रब्बी का ला युमिनून, बस नहीं तेरे रब की कसम, यानी तेरे रब की जात की कसम, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, हत्ता कि ये आपको अपने इख्तिलाफात में सालिसी और फैसला करने वाला तस्लीम न कर ले। अब यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में फला व रब्बी का के अंदर ला जायदा है, फला व रब्बी का ला जायदा है, और व रब्बी का में वाव कस्मिया है, तेरे रब की कसम, यहाँ यानी तेरे रब की जात की कसम। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी जात की कसम खाई है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे अपनी सिफात की भी कसम उठाई है, जैसा कि हदीस कुदसी में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है व इज्जती व जलाली व किब्रियाई व अज़मती ला उखरिजन्न मिनहा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। एक लंबी हदीस का आखिरी जुज़ है जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, और ये हदीस जो है वो सही बुखारी में है, ये हदीस सही बुखारी में है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किब्रियाई की कसम, मेरी अजमत की कसम, मैं जरूर जरूर निकालूंगा इस जहन्नम से हर उस शख्स को, हर उस बंदे को जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो खुलूस नीयत से कलमा तौहीद पढ़ने वाला है, उसके दिल में जर्रा भी अगर ईमान है, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम,
میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں ضرور نکالوں گا اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں اپنی عزت کی، اپنے جلال کی، اپنی کبریائی کی، اپنی عظمت کی، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی بھی قرآن کریم میں متعدد چیزوں کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نام لے کر قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ ماتا مجھے جو ہے وہ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس مقدس امن والے شہر کی قسم۔ تو چار چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس طرح کئی اور جگہ پر والفجر ولیال عشر، اس طرح جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، چاشت کے وقت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس طرح متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے جو ہے وہ ان کی قسم کھائی ہے، ان کے ٹاپوں کی قسم کھائی ہے، ان سے نکلنے والے شعلوں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے۔ لیکن ایک بات، اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے، یہ اس مخلوق کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس مخلوق کی بڑی عظمت اور بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم اس کا نام لے کر اٹھاتا ہے تو در حقیقت اللہ اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سائل کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خالق ہو کر مخلوق کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خالق ہو کر مخلوق کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم غور کرو، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ صبح کا وقت ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، یہ گھوڑے ہیں، یہ عصر کا وقت ہے، یہ زمانہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے افعال ہیں۔ تو لہٰذا ان کی عظمت کو دیکھو، اور ان کی اتنی بڑی عظمت ہے، ان کے اندر اللہ کی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی عظیم ذات ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی عظمت کی وجہ سے ان کی قسم اٹھائی، اور مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے میں در حقیقت خالق کی عظمت ہے، کیونکہ مخلوق میں پائے جانے والے ہر کمال سے اللہ تعالیٰ بالاولیٰ موصوف ہے، بشرطے کہ اس کے لائق ہو، اور اسی مخلوق کی ہر طرح کی عظمت اور اسی طرح مخلوق کی ہر طرح کی عظمت خالق کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی مخلوق کا نام لے کر اس کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اللہ اپنی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے مخلوق کی طرف سے جو قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اور یہ تین طرح کی ہیں، مباح یعنی جائز، حرام اور شرکیہ۔ مباح، حرام اور شرک یعنی شرکیہ قسمیں۔ سب سے پہلے مباح یعنی جائز، جسے شریعت نے مباح اور جائز قرار دیا ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھانا یہ عبادت ہے، جس میں کسی عظیم کام کے لیے عظیم ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف متنبع کرنا، اپنے بارے میں انہیں مطمئن کرنا، اور اپنے آپ کو صادق ظاہر کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنی سچائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی بڑے کام، کوئی بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اس کام کے بارے میں لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے تو وہ قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھے کئی مواقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، والذی نفس محمد بیدی، واللہ، کئی مقامات پہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے، والذی لا الہ الا ہو، والذی لا الہ غیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی متعدد مقامات پہ قسم کھائی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی قسم اٹھاتے تھے تو کسی اہم کام پر اٹھاتے تھے، اور مقصد لوگوں کو اس کی طرف متنبع کرنا، اس کی عظمت کو بیان کرنا اور متوجہ کرنا، اور یہ بیان کرنا کہ یہ جو ہے وہ خبر سچی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھائیں تو آپ صادق و امین ہیں، لیکن آپ مزید لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے آپ یہ قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ قسم ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء و صفات یا اس کے افعال کی اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یعنی جو مباح قسم ہے اس میں جائز ضروری ہے کہ اللہ کے ناموں سے اٹھائی جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات یا اس کے افعال سے، اور اس کے بارے میں تفصیل ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم نے نظر اور قسموں کے مسائل پڑھے تھے تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ قسم کی اقسام یمین لغو ہے، یمین غموس ہے، یمین منعقدہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں الفاظ قسم کے کون کون سے ہیں،
تو یہ ساری تفصیلات ہم وہاں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، مقصد اشارہ کرنا جو ہے وہ اصل میں تھا۔ دوسری قسم ہے حرام، کسی دنیاوی کام پر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا، یہ حرام ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل بھی ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اس کو دوبارہ تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری قسم جو ہمارا اصل محل شاہد ہے وہ یہ کہ شرک، یعنی شرکیہ قسم، جس میں مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم اٹھانا شامل ہے، جیسا کہ کسی انسان کی، کسی بت کی، کسی پتھر کی، کسی درخت کی، کسی فرشتے کی وغیرہ وغیرہ، کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھانا، ماں باپ کی قسم کھانا، جیسے کہتے ہیں مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، یا تجھے تیری ماں کی قسم، تجھے تیری فلاں کی قسم، تو یہ منع ہے اور یہ شرک اصغر ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام نے قالا فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، یعنی قسم اٹھانی تو اللہ کی قسم اٹھائیں، اللہ کے نام کی، اللہ کی صفات کی، یا پھر خاموش رہے۔ حضرت سعد بن عبیدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ، سمع عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نے سنا، رجلا نے ایک آدمی کو، یحلف، جو قسم اٹھا رہا تھا، اور وہ قسم کیا اٹھا رہا تھا، لا والکعبۃ، مجھے کعبے کی قسم، لا والکعبۃ، مجھے کعبے کی قسم، اور بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا لا واللات، مجھے لات کی قسم، فقال له ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ سن نبی داؤد، اور یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ شرک اکبر کی طرف لے جانے والے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ جب آپ کسی کے نام کی بار بار قسم کھائیں گے، گویا کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور جو تعظیم ہے یہ بسا اوقات شرک تک لے جاتی ہے، اسی وجہ سے تصویر ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا نحلف باللہ کاذبا، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک اس بات سے کہ میں جو ہے غیر اللہ کی قسم کھاؤں اس حال میں کہ میں سچا ہوں، یعنی میں اللہ کے نام کی کسی جھوٹ پر قسم کھا لوں تو یہ زیادہ کم گناہ ہے اس کا بنسبت اس کے کہ میں غیر اللہ کے نام کی قسم کھاؤں اور وہ سچی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تنبیہ، جب غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے اس طرح تعظیم مقصود ہو جیسے اللہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حلف منکم، جو تم میں سے قسم